ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، نصیحتوں سے ایمان بڑھتا ہے، نفع ہوتا ہے ایمان کو اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ علم سے یقین، علم یقین کا نام ہے، علم جتنا ہوگا اتنا ہی پختگی ہوگی۔ کہتے ہیں ہمارے علماء، کہتے ہیں اگر سمندر کی لہروں کی طرح شبہات آئے، سمندر کی لہر اٹھتی ہے تو دیکھیے ایسے شبہ آئے تو علم کے پہاڑ کو ہلا نہیں سکتے، علم کے پہاڑ کو وہ متاثر نہیں کر سکتے، پہاڑ ہے وہ پہاڑ، سمندر کی لہریں اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو جب ایمان اور یقین مضبوط ہو تو یہ دنیا کے فلسفے اور دنیا دارانہ جو یہ مومنٹ ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے بچوں کو شکار نہیں کر سکتی۔ لیکن جب بچے ہمارے، ہم اور آپ اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے تب، ہمیں خود دین سے لگاؤ نہیں، ہمارے بچوں کو دین سے لگاؤ نہیں تو کوئی بھی شکار کرے گا ان کو۔ آج جو لوگ ہیں سماج میں عام طور پر ایسے لوگ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین کے مزاج کو، دین کی اصل روح کو نہیں سمجھتے، اس کے خلاف دانستہ نادانستہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ علم نہیں ہے، جہالت غالب ہے، اور پروپیگنڈوں کی دنیا میں پروپیگنڈوں کے نیٹ ورک سے جڑے ہیں، پروپیگنڈوں کے، جو باطل ہے، شبہات پھیلانے والا ہے، یقین کو کمزور کرنے والا ہے، جہاں یقین کی خوراک دی جاتی ہے اس سے دور ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ فلاں کام کیوں نہیں ہو جاتا، فلاں کام کیوں نہیں ہو جاتا۔ یقیناً یہ سارے مطالبے ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بڑا کام کون سا ہے؟ ایک بھائی یہاں آئے اور جماعت اہل حدیث کے کام کی بات کرنے لگے، گمراہی کے، تو میں نے کہا کہ یہاں ہم، آپ کی مراد اگر ہم لوگ ہیں تو یہ الفرقان مسجد جہاں پہ بنائی گئی ہے، اسے بھی آپ کوئی کام سمجھتے ہیں؟ اسے بھی کوئی آپ کام سمجھتے ہیں؟ تو کہنے لگے تو بہت بڑا کام ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا کام نہیں ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں، جہاں سے آدمی اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہو، جہاں سے تربیت لیتا ہو ایمان، عقیدے اور توحید کی، جہاں سے اسے سبق پڑھایا جاتا ہو کہ یہ شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے دور رہنا۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر کام کا کوئی نہ کوئی آپشن، کوئی نہ کوئی موقع مل جائے گا، علاج کے لیے ہاسپٹل مل جائے گا، آپ کو تعلیم کے لیے اسکول اور کالجز مل جائیں گے، لیکن آپ کو توحید کا برکت کوئی نہیں دینے والا۔ دنیا میں ہر چیز دنیاوی تجارتی نقطۂ نظر سے کرنے والے، بانٹنے والے سماج میں اپنے اپنے نقطۂ نظر اور کنسپٹ سے لوگ موجود ہیں اور وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے، لیکن توحید اور سنت کے مراکز لوگوں کے لیے قائم کرے، یہ کام اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو اصل کام تو یہی ہے کہ جہاں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہو۔ علماء ہمارے کہتے ہیں ایک انسان کی جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے دوا اور علاج کی، کھانے اور پانی کی، اس سے زیادہ ضرورت ہے ایک انسان کے ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جان اگر چلی گئی، مر گیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ ایمان چلا گیا تو زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ لیکن نوجوانوں میں اور دنیا دارانہ دماغ رکھنے والوں میں عام طور پر یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے زیادہ اہم چیز ہمارے جامع مسجد کی ہے، وہاں ہمارے علاج کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے ہماری، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ علاج ہم ہی نہیں، علاج کا سورس اور ہاسپٹل ہم ہی نہیں، دنیا بناتی ہے۔ ہم شاید مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم شاید مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو کام آپ کے دین، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کا ہے، اس کو دوسرا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اطمینان جب ہوتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے، غور کیجئے کہ ایک آدمی کے کھانے پینے سے زیادہ، ایک آدمی کے دوا اور علاج سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی خوراک دینے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑے، اگر اس کی برابر تجدید نہیں کرو گے تو یہ پرانے ہو کر کے گل جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔
برابر ضرورت ہے اس کی.